جنرل مشرف کے دور میں جی انلائٹنڈ ماڈریشن، یہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ لفظ سنا تھا، انلائٹنڈ ماڈریشن. کسی کو نہیں پتا کیا ہے انلائٹنڈ ماڈریشن. ساروں نے، زیادہ تر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اگر جتنا ہم مغربی لوگوں کی طرح لگیں گے تو اتنا ہی ہم ماڈریٹ لگیں گے. تو لوگوں نے انگریزی بولنی شروع کر دی اور وہ انگریزی کپڑے، یعنی ساروں نے ویسٹرن کلوتھ پہننا شروع کر دیا، سب نے سوٹس پہن لیے، ہم ماڈریٹ ہو گئے. کیا یہ ہے ماڈریشن؟ سو یہ پلیز سمجھیں، یہ احساس کمتری جب آپ نے کانفیڈنس چلا جاتا ہے تب ایک قوم ایسی حرکتیں کرتی ہے. ہمیں صرف ایک امیج پروموٹ کرنا ہے، ایک خوددار قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہے، جس میں اپنے اندر کانفیڈنس ہے، جو بلیو کرتی ہے، اپنے فیوچر کے اندر بلیو کرتی ہے، وہ کسی کے اوپر رلائی نہیں کرتی، کسی سے قرض یا بھیک نہیں مانگتی. تب دنیا عزت کرتی ہے. آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ عزت تو اس انسان کی ہوتی ہے جو خوددار ہوتا ہے. آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں، غریب سے غریب آدمی ہوگا جس میں غیرت اور خودداری ہوگی، آپ اس کی عزت کریں گے. امیر سے امیر آدمی بھی جھکا ہوا ہوگا، کوئی دنیا میں اس کی عزت نہیں کرتا. تو ہمیں جس طرف جانا ہے، ایک خوددار پاکستان کی طرف جانا ہے، اور پھر جو بڑی سوچ رکھنے والا ملک ہو. دیکھیں، قومیں وہ بڑھتی ہیں جو بڑی سوچ رکھتی ہیں. انسان وہ بڑا ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے. جو سوچتا ہی تھوڑا سا ہے، چھوٹی اس کی ڈریمز ہی تھوڑی سی ہیں، تو وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا. کبھی اگر مثلا میں نے کرکٹر بننا ہے، تو اگر میری ڈریم ہے کلب کرکٹر ہی بننے کی ہے تو میں وہی بنوں گا. جتنی میری ڈریم بڑی ہوگی اتنی میری ایسپریشنز ہوں گی، اتنے اوپر جاؤں گا. تو قوم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کو خوش کرتے پھریں جی، سافٹ امیج بتائیں جی ہم بھی بڑے. یہ ایسی پہلے ہم نے غلطی کی، کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت کی، ہماری وہ جنگ ہی نہیں تھی، ہمیں اس پہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا. پاکستان کا کیا تعلق تھا 9/11 کے ساتھ؟ ہم ان کی وجہ سے ان کو پریشر میں آ کے تو ہم ان کی جنگ میں شرکت کر گئے. جنگ میں شرکت کر کے کیا ہوا؟ پہلے ہم نے 80s کے اندر ان کی جنگ میں شرکت کر کے جہاد کو گلوریفائی کر دیا. مجاہدین وہ لوگ تھے جو کہ ہیروز تھے. رونلڈ ریگن نے مجاہدین کو کہا کہ وہ بڑے، ان کی امریکہ میں بلا کے خراج تحسین پیش کی ان کو. پھر جب 9/11 کے بعد آئے تو انہی لوگوں کو ہم نے ٹیررسٹ کہہ کے ان کے پیچھے، ان کے کہنے پہ ان کے پیچھے چلے گئے. تو ملک کو تو بہت ایک بھاری اس کا نقصان اٹھانا پڑنا تھا. تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم، کیونکہ ہمیں وہ دہشت گرد کہنا شروع ہو گئے تو ہم اپنا سافٹ امیج کریں. ہمیں کبھی بھی، جب بھی آپ کسی کے پریشر میں آ کے غلط کسی اور کی جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سفر نہ کریں. کسی سے بھی آپ کسی کی جنگ میں شرکت کریں گے، ان سے کوئی بینیفٹس لے کے، اس کا نقصان ہوگا. وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہے کہ دیر از نو فری لنچ. جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایڈ ملے گی یا کچھ، اس کے پھر بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. تو ہم نے اپنے ماضی سے کیا سیکھا؟ ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے اپنے قوم کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں ٹیکس جب تک نہیں دیں گے تو ملک اپنے لوگوں کو پڑھا نہیں سکے گا، اپنے علاج نہیں کروا سکے گا، اپنی انفراسٹرکچر نہیں ٹھیک کر سکے گا. تو قوم نے ٹیکس دینے ہیں. کسی کے اوپر ہاتھ نہ پھیلائے کسی کے سامنے. جیسے جیسے ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا رہے گا. میں آج آپ کے سامنے ایک وہ آدمی جس نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے، جو پوٹینشل پاکستان میں ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہے جس میں اتنا پوٹینشل ہے. اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو. ہم انڈر سیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہم اپنے اندر بلیو نہیں کرتے کہ جی کوئی اور آ کے ہمیں اوپر لے جائے گا. یہی قوم، جس دن ہم آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ کانفیڈنس آ گیا کہ ہم دنیا کی کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ قوم اوپر اٹھ جائے گی. سب کچھ ہے یہاں، کوئی چیز، کسی چیز کی کمی اللہ نے نہیں دی.